الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمت نظر فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہی اچھا ہے کہ ہم فضول گفتگو سے بچتے ہوئے، جھوٹ کی بدچغلی سے بچتے ہوئے اپنی زبان کا درست استعمال کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے تحفے پیش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں محمد عمران رضا عطاری. میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بڑی اہم ویڈیو ہے. لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں. جزاک اللہ. الحمدللہ ماہ رمضان مبارک ہم پر سایہ فکن ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. یہ وہ مہینہ جس میں رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو روزوں کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اس کے متعلق جو غلط فہمیاں عوام میں مشہور ہیں اور عوام میں پائی جاتی ہیں، ان کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باعمل مرنے کی سعادت عطا فرمائے. سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں بھائی، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی ازہد کتنی ہی الٹی کہہ آئے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی اگر جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کہہ کی اور وہ بھی منہ بھر کے آئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو. دوسری غلط فہمی ہے کہ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے، سوتے میں غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بھائی ہرگز نہیں. درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں تھوک یا بلغم نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، تو اس بنا پر وہ بار بار جو ہے وہ تھوکتے رہتے ہیں. یاد رکھیے، تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جبکہ عموماً آج کل ایسا کرتا تو کوئی نہیں ہے ویسے، لیکن اگر ہتھیلی پر تھوک کر اس کو دوبارہ نگلیں گے تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف یعنی زیر ناف بالوں کو کاٹنے سے، صاف کرنے سے سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کو اچھا نہیں سمجھتے. بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں، یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہے. سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ کاجل کا حکم جو ہے سرمے والا نہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پانچویں غلط فہمی، رمضان میں سحری کے وقت جو ہے آنکھ نہ کھلی، کھانا نہ کھایا، سحری چھوٹ گئی، سحری کا کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا، ایسے لوگ سمجھتے ہیں. لیکن درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں ہے. رات میں نیت کر لی جائے، یعنی صرف نصف النہار سے پہلے نیت کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کریں تو 3 چیزیں خاص طور پر ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. سب سے پہلی یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد اور نیت کرنے تک، یعنی جتنا اس میں درمیانی وقت ہے، نیت کرنے تک قصداً کوئی منافی روزہ مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو. اور دوسری یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے بعد سے روزے سے ہوں. اور تیسری یہ کہ نصف نہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی. اگر مثلا کہ سحری چھوٹ گئی تو لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی روزہ ہی نہیں رکھا تو ہوا ہی نہیں. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. سحری کرنا، کھانا کھانا جو ہے وہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے. وہ ہمیں اگر ہم صرف نیت کر لیں یا نصف النہار سے پہلے نیت کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا روزہ ہو جائے گا. اچھا، چھٹی غلط فہمی کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے. روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے. پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے. اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا، نہ نمازیں ہوں گی. یاد رہے کہ روزہ ہو تو گرگرا نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی گرگرا غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہے. یہ ایک جداگانہ سنت ہے، اور وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو. البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے چڑھانا، اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب 7ویں غلط فہمی یہ ہے
کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کر سکتے؟ نہیں، بالکل ہرگز کر سکتے ہیں۔ مسواک جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جو مسواک کے ریسے ہیں وہ خلق میں نہ جائیں۔ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آئے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے، یعنی یہ بھی لوگ سوچتے ہیں۔ تو جسم سے یاد رکھیے، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف، معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنا ہیں، جیسا کہ روزہ دار ہوتے ہوئے جان بوجھ کر کہہ کرنا اب اس حالت میں روزہ ٹوٹے گا، لیکن خون نکلنے سے، چوٹ لگنے سے، ٹیسٹ کروانے سے، خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی لوگوں میں عام پایا جاتا ہے، خیال کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے مایا خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگر بتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا اور وہ خلط تک گیا تو اس حالت میں اب روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یا یوں کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے خلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہو اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہے تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے روزے چھوڑیں گے بعد میں ان کی قضا یعنی بعد میں ان کی گنتی پوری کریں گے۔ جتنے روزے چھوڑیں گے سفر کی حالت میں وہ پورے کریں گے، رمضان کے بعد اس کو مکمل کرنا ہوگا، لازم ہے۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزے چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، ایسا سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے گا۔ فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو، تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل بہار شریعت یا فیضان رمضان میں دیکھیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو، واجب ہو یا نفل، خواہ رمضان کا ادا روزہ ہو یا قضا، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں رمضان کا روزہ توڑنے سے بھی کفارہ لازم نہیں ہوتا اور کچھ میں کفارہ لازم ہوتا ہے، البتہ قضا کا ایک روزہ رکھنا ہر صورت لازم ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے، وہ یہ کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوٹ جائے تو جب اس کے بدلے میں 60 روزے یعنی بطور کفارہ رکھنے پڑتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ روزہ چھوڑ دینے پر اس کی صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ چھوڑا تو ایک ہی رکھنا، اس کے یعنی قضا کرنا، ایک روزے کی قضا کرنا ہی ضروری ہے۔ البتہ بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے، ایسی صورت میں قضا رکھنے کے ساتھ ساتھ سخت یعنی توبہ بھی کرنا ہوگی۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے اور روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسا سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہونا یاد ہو تو اگرچہ پانی غلطی سے حلق سے اترا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ دار ہونا ہی یاد نہ ہو تو اب اگر جان بوجھ کر پانی حلق سے اتارے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑے گی وہ بعد میں اس کی قضا رکھی
جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور با عمل بننے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔